آج کا انسان ایک عجیب دور میں زندہ ہے۔ بظاہر اس کے پاس سب کچھ ہے: علم، وسائل، رفتار، طاقت اور معلومات۔ وہ زمین کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک چند لمحوں میں پہنچ جاتا ہے، آسمانوں کی خبریں جان لیتا ہے، سمندروں کی گہرائیاں ناپ لیتا ہے۔ مگر اس سب کے باوجود ایک سوال اس کے اندر زندہ رہتا ہے: میں کون ہوں؟ یہ کائنات کیوں ہے؟ اور میرا رب کون ہے؟ انسان جتنا آگے بڑھا ہے اتنا ہی ایک بنیادی حقیقت سے دور بھی ہوا ہے، معرفت الہی سے۔ وہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال تو کرتا ہے، مگر ان نعمتوں کے دینے والے کو بھول جاتا ہے۔ وہ نظام کو دیکھتا ہے، مگر نظام بنانے والے پر غور نہیں کرتا۔ یہی آج کے انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ معلومات زیادہ ہیں، مگر معرفت کم ہے۔ جب انسان اللہ کو محدود تصورات میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ غلطی کرتا ہے، کیونکہ اللہ کو الفاظ میں مکمل بیان نہیں کیا جا سکتا۔ عقل اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی، اور کوئی تعریف اس کے کمال کو گھیر نہیں سکتی۔ انسان ہر چیز کو مثال سے سمجھتا ہے، مگر اللہ مثال سے بالاتر ہے۔ وہ موجود ہے مگر کسی چیز کی طرح نہیں، وہ قریب ہے مگر جسمانی قرب کی طرح نہیں، وہ جدا ہے مگر فاصلے کی طرح نہیں۔ آج کے دور میں انسان نے ہر چیز کی تعریف بنا لی ہے، کامیابی کی، خوبصورتی کی، طاقت کی، حتیٰ کہ روحانیت کی بھی۔ مگر جب اللہ کو انہی پیمانوں سے سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے تو انسان الجھ جاتا ہے۔ یہی الجھن شکوک کو جنم دیتی ہے، یہی شکوک بے چینی پیدا کرتے ہیں، اور یہی بے چینی روحانی خلا میں بدل جاتی ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ انسان اللہ کو نہیں مانتا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو صحیح طرح پہچانتا نہیں۔ معرفت صرف یہ نہیں کہ اللہ موجود ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ وہ ہر چیز کا خالق ہے، ہر نظام اس کی حکمت سے ہے، اور ہر توازن اس کی قدرت کا مظہر ہے۔ جب انسان کائنات پر غور کرتا ہے تو اسے توازن نظر آتا ہے۔ ہوا کا چلنا، زمین کا ٹھہرنا، پہاڑوں کا مضبوط ہونا، پانی کا بہنا، یہ سب اتفاق نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک ایسے خالق کی نشانی ہے جو ہر چیز کو اس کے وقت، اس کی مقدار اور اس کی ضرورت کے مطابق پیدا کرتا ہے۔ مگر آج کا انسان رفتار میں اتنا مصروف ہے کہ غور کا وقت ہی نہیں نکالتا۔ وہ اسکرین دیکھتا ہے مگر آسمان نہیں دیکھتا، وہ خبریں پڑھتا ہے مگر نشانیاں نہیں پڑھتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دل سخت ہو جاتا ہے اور زندگی مشینی بن جاتی ہے۔ جب معرفت کمزور ہو جائے تو عبادت بھی رسم بن جاتی ہے۔ نماز ادا ہوتی ہے مگر تعلق نہیں بنتا، دعا کی جاتی ہے مگر یقین نہیں ہوتا، ذکر کیا جاتا ہے مگر دل حاضر نہیں ہوتا، کیونکہ اصل روح معرفت کمزور ہوتی ہے۔ معرفت کا آغاز غور سے ہوتا ہے۔ انسان جب یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کو کسی حد میں نہیں باندھا جا سکتا، وہ کسی چیز میں محدود نہیں، وہ کسی مثال کا محتاج نہیں، تب دل میں ایک نئی کیفیت پیدا ہوتی ہے: عاجزی۔ یہی عاجزی معرفت کا دروازہ کھولتی ہے۔ آج کے دور کی سب سے بڑی بیماری غرور ہے، علم کا غرور، طاقت کا غرور، رائے کا غرور۔ انسان سمجھتا ہے کہ وہ سب جانتا ہے، مگر جب وہ اللہ کی وسعت پر غور کرتا ہے تو اسے اپنی محدودیت کا احساس ہوتا ہے۔ یہی احساس انسان کو بدلتا ہے۔ اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے سے پہلے جانتا تھا، ہر وجود کی حد اسے معلوم تھی، ہر طبیعت اور ہر مزاج اس کی حکمت سے ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنے سے انسان کے اندر اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی بے ترتیب نہیں، حالات بے مقصد نہیں، اور آزمائشیں بے حکمت نہیں۔ آج جب انسان مشکلات سے گزرتا ہے تو وہ فوری جواب چاہتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اگر سب کچھ اس کے مطابق نہ ہو تو شاید نظام غلط ہے، مگر معرفت یہ سکھاتی ہے کہ نظام کامل ہے، سمجھ محدود ہے۔ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں، کسی وسیلے کا محتاج نہیں، کسی حرکت یا تجربے کا محتاج نہیں، تب اسے یقین آتا ہے کہ اللہ اس کی زندگی کو بھی بغیر کسی ظاہری سبب کے بدل سکتا ہے۔ یہی یقین امید پیدا کرتا ہے۔ معرفت انسان کو سکون دیتی ہے کیونکہ وہ جان لیتا ہے کہ اللہ ہر حال میں ساتھ ہے، نہ جسمانی ساتھ کی طرح، نہ فاصلے کی طرح، بلکہ علم، قدرت اور رحمت کے ساتھ۔ یہی احساس تنہائی کو ختم کرتا ہے۔ آج کا انسان تنہا اس لیے ہے کہ اس نے تعلقات تو بڑھا لیے مگر اصل تعلق کمزور کر لیا۔ جب اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے تو حالات ویسے ہی رہتے ہیں، مگر انسان بدل جاتا ہے۔ خوف کم ہو جاتا ہے، حسد کم ہو جاتا ہے، بے چینی کم ہو جاتی ہے۔ یہی معرفت زندگی کو معنی دیتی ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ وہ محض حادثہ نہیں بلکہ مقصد کے ساتھ پیدا ہوا ہے۔ اس کی زندگی کا ہر لمحہ اہم ہے، ہر عمل کا وزن ہے،
اور ہر نیت کی قیمت ہے۔ اگر آج کے انسان کو بدلنا ہے تو معلومات نہیں معرفت بڑھانی ہوگی، رفتار نہیں غور بڑھانا ہوگا، عبادت کی تعداد نہیں عبادت کی کیفیت بدلنی ہوگی۔ جب انسان اللہ کو محدود تصورات سے نکال کر حقیقی عظمت کے ساتھ پہچانتا ہے تو اس کی سوچ بدل جاتی ہے۔ معرفت انسان کو عاجزی دیتی ہے، عاجزی اسے خلوص دیتی ہے، اور خلوص اسے اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جو دل کو زندہ کرتا ہے اور زندگی کو مقصد دیتا ہے۔ آج دنیا کو سب سے زیادہ اسی چیز کی ضرورت ہے، اللہ کی صحیح معرفت، کیونکہ جب انسان خالق کو پہچان لیتا ہے تو مخلوق کے ساتھ اس کا رویہ بھی بدل جاتا ہے۔ وہ نرم ہو جاتا ہے، انصاف پسند ہو جاتا ہے اور دوسروں کے لیے آسانی بن جاتا ہے۔ اگر ہم رک کر غور کریں، کائنات کو دیکھیں، اپنے اندر جھانکیں اور اللہ کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کریں تو زندگی بدل سکتی ہے۔ معرفت کوئی پیچیدہ فلسفہ نہیں بلکہ ایک زندہ احساس ہے، یہ یقین کہ اللہ ہے، کامل ہے اور ہر چیز اس کی حکمت سے ہے۔ اللہ ہمیں اپنی صحیح معرفت عطا کرے، ہمارے دلوں کو غرور سے پاک کرے، ہمیں غور کرنے کی عادت دے اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اس کی عظمت کو محسوس کر کے زندگی گزاریں، کیونکہ جب معرفت آتی ہے تو سکون آتا ہے، اور جب سکون آتا ہے تو زندگی واقعی زندگی بن جاتی ہے۔